سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، یعنی مجموعہ 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اس جادو کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا، چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن پر سحر کیا گیا تھا، اور اس میں تانت کا ایک ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہو گئی۔ جو لوگ جادو کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ، جس کا جاننا یہاں ضروری ہے، اتنا ہے کہ جادو کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے ٹھنڈا ہونا، بعض طبعی اسباب سے بخار ہو جانا یا مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہو جانا، یہ ایک طبعی بات ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ چنانچہ جادو در حقیقت طبعی اسباب ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اسباب طبعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے اسباب سے بھی انبیاء متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں منقول ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی کہتے تھے کہ آپ پر جادو ہے، جیسے کہ ایک آیت میں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یعنی جادو زدہ کہا۔ قرآن نے تو اس کی بھرپور تردید کی ہے، جبکہ یہاں اس صورت کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ بظاہر جادو کا یہ واقعہ قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور کو مسحور کہنے سے کفار کی مراد در حقیقت مجنون کہنا تھا، اور قرآن نے بھی اسی کی تردید فرمائی ہے۔ یہاں اس واقعے میں حضور پر جادو کا اثر صرف یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ منصب نبوت اور کار شریعت اس سے ہرگز بھی متاثر نہیں ہوئے تھے، اس لیے جادو سے متعلق مذکورہ واقعہ ان آیتوں کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا کچھ اثر ہو گیا تھا، اس کے ازالے کے لیے سورہ فلق اور اس کے بعد سورہ ناس کا نزول ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طبعی اسباب سے اہل باطل کا اثر اہل حق پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کے جادو کا کچھ اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ اس قسم کی تاثیرات حق و باطل کا ہرگز معیار نہیں بن سکتی، جیسے کہ بعض لوگ اس کو کمال سمجھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرور و آفات سے پناہ مانگی گئی، اور سب کاموں میں حق تعالی پر توکل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں دینی اور اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے، اور یہ بھی اہم ترین شرعی مضامین میں سے ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالی نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان جیسی نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔
ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ سے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی 2 صورتیں پڑھائیں اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔